سندھ کے پہلوان بھی کسی سے کم نہیں، جہاں مقابلہ ہو تو وہاں پیچھے کیسے سندھ کا پہلوان رہ سکتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہوا مقابلہ گندم کی 100 kg بوری سر پر اٹھا کر مقابلہ جیتنا۔ تو سندھ کے پہلوان جو کنڈیارو تحصیل سے تعلق رکھتا ہے ضلع نوشہر و فیروز سے، تو اس نے 100 kg گندم کی بوری اپنے سر پر اٹھا کر نیا ریکارڈ ہی قائم کر لیا۔ ناظرین، جہاں سندھ میں دیسی کھانے نہیں ہیں، وہاں پر چائے جسم کے ہر کونے میں پہنچ گئی ہے، وہاں پر اتنا بڑا مقابلہ جیت جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سندھ کے پہلوان بھی کسی صوبے کے پہلوانوں سے کم نہیں ہوتے۔ یہ جلوس کسی سیاستدان، کسی لیڈر یا سماجی رہنما کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی مزدور پہلوان کے لیے ہے، جو 100 kg گندم کی بوری اپنے کندھے پر اٹھا کر کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا۔ یہ مقابلہ ہر سال کنڈیارو شہر میں ہوتا ہے اور کئی مزدور اس مقابلے میں حصہ لیتے ہیں اور آگے چل کر یہ مقابلہ ہار جاتے ہیں، لیکن جفاکشی مزدور کا ہی حصے میں آتی ہے اور پہلوانی ہی مزدور کرتا ہے۔ مزدور جو اجرت کے لیے پریشان ہوتا ہے، وہاں پر اگر کوئی مقابلے کی بات آئے تو مزدور پہلوانی سے پیچھے نہیں ہٹتا اور کئی مقابلوں میں حصہ لے کر اپنے بال بچوں کا پیٹ گزران ضرور کرتا ہے۔ اسی طرح یہ نوجوان کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انعام تو حاصل کیا، لیکن سبھی افراد کو اچرت میں ڈال دیا کہ کتنا فاصلہ، کئی کلومیٹر کا سفر طے کر دیا 100 kg بوری جو گندم کی بھری ہوئی تھی کندھے پر اٹھا کر۔ بوری کو اچھے طریقے سے سنوارا گیا تھا اور بوری جو مختلف انداز میں دکھائی دے رہی تھی، مزدور نے اپنے سر پر اٹھا کر پیدل سفر کیا اور کئی کلومیٹر طے کرنے کے بعد بالآخر مقابلہ جیت ہی لیا۔ ایسے مقابلے پہلے ادوار میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب جب سے دیسی کھانے، لسی، مکھن، دودھ یہ نایاب ہو گئے ہیں تو پہلوانی بھی سمجھ لیں کہ ختم ہو گئی ہے۔ چائے ہر جسم میں پیوند ہو چکی ہے اور اسی میں دیسی کھانے دور بھاگ رہے ہیں۔ اسی پر ایک پہلوان نے مقابلے کا سنا تو آن کودا اور مقابلہ بالآخر اسی کے حصے میں آیا اور وہ جیت کر انعام لے اڑا۔ یہ قافلہ، یہ جلوس، یہ مزدوروں کا اتنا لشکر اسی اپنے مزدور بھائی کے ساتھ ہے کہ دیکھیں کہ واقعی وہ 3 سے 4 کلومیٹر پیدل فاصلہ طے کر کے یہ گندم کی بوری جو اس نے سر پر اٹھائی ہوئی تھی کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔